آج کا یہ پروگرام حضور سیدی قطب عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سلسلہ صابریہ سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، جو ہمارے شیخ سیدی مرشدی آقائی مولائی آل فاروق اعظم سیدنا صوفی محمد الیاس جوش علی رحمت رضوان تک پہنچی۔ ان کے بعد خانقاہ امدادیہ مرکز روحانیت کے صاحب سجادہ حضور محافظ مزارات اولیاء حضرت صوفی غلام رسول قادری رحمت رضوان تک پہنچی۔ اس کے بعد آج یہ پروگرامات، آج یہ محفل ہم سبوں کے درمیان سجی ہوئی ہے۔ یہ بہت لمبی روایت ہے کہ قطب عالم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا سلسلہ فاروقیہ و صابریہ میں 128واں عرس مبارک آج ہم منا رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 128 سال قبل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت رضوان نے جب وصال فرمایا تو ان کے بعد ان کے مریدین خلفاء نے یہ عرس اور یہ پروگرامات اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو مجھے امید ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور جو سلسلہ سیدنا علی مرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو یہ جشن و جبی سے چلا آ رہا ہے، اور آج یہ جشن ہم تک پہنچا اور آج یہ محفل سجی ہوئی۔ ظہر کے بعد علماء مشائخ و حفاظ کی موجودگی میں قیادت میں برمکان صوفیہ ملت غوث اعظم نگر سے آستانہ سرکار صوفیہ ملت مخدوم العلماء وہ سرکار جوش بھی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں میلاد پارٹی کے ہمراہ صندل شریف چادر شریف کا پروگرام منعقد ہوا۔ عصر کے بعد گزشتہ روایت کے مطابق آل رسول شہزادہ وسوبرا نبی سید الشہداء حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب کا اہل صوفیہ کے تعلق سے خطاب نایاب ہوا۔ مغرب کے بعد سرکار جوش بھی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں جو مولائے کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا کی نسبت سے 21 پہلی کی نیاز جو 128 سال سے چلی آ رہی ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں مخدوم العالمین کی فاتحہ خوانی کے ساتھ ہم نے انعقاد کیا۔ آج یہ محفل جو ابھی آغاز ہو رہا ہے یہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 27ویں شب ہے۔ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مالیگاؤں شہر میں اگر کسی نے میدان میں لا کر پیش کیا تو وہ ذات سیدنا علی فاروق اعظم حضور شیخ المشائخ صوفی محمد الیاس جوش علیہ رحمت رضوان کی ہے۔ جب پوسٹر بینر شہر کے اطراف میں لگا کرتے تھے پہلے کے دنوں میں تو لوگ اعتراضات کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، مگر جب جشن معراج النبی شہر والے گاؤں میں حضور صوفیہ ملت کی زبان بازبان سے نکلا تو وہ جشن معراج النبی آج ہم سب کے بیچ میں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی قربانیاں ہیں ہمارے اسلاف کی جو آج ہم محفل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ محفل سلطان الصابرین مخدوم العالمین مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری سے منسوب ہمارے شیخ سیدنا صوفی غلام رسول قادری رحمت رضوان نے منسوب کی تھی، اور اس محفل میں بڑی بڑی ہستیوں نے حاضری لگائی ہے۔ حضور شیخ صوفی محمد الیاس جوش علیہ رحمت رضوان، حضور شیخ صوفی غلام رسول قادری رحمت رضوان، حضور شیخ غلام شاہ مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور شیخ شمس الدین اولیاء اور بڑے بڑے صوفیاء کرام نے اس محفل میں آ کر اپنی حاضری لگائی ہے۔ بامبے سے صوفی مبارک علی قادری صاحب چشتی، یہ محفل بہت نایاب ہے جو ہم سجا رہے ہیں۔ یہ محفل میں سجانے میں آستانہ خانقاہ امدادیہ کے صوفی مشتاق احمد صابری صاحب اور مرکز روحانیت کے ذمہ داران اور اس کمیٹی کے ذمہ داران بالخصوص صوفی جمیل قادری ٹیلر صاحب، حافظ محمد عرفان رضا صاحب، ضیاء الرحمان صاحب، شاہد ممبر صاحب، بالخصوص قانونی کارروائی میں محمد رمضان، محمد عباس صاحب، صوفی بلال احمد صابری صاحب، انصاری قربان ماسٹر صاحب، قاری محمد یوسف چشتی صاحب،
یہ تمام حضرات کا بڑی قربانیاں اس محفل کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے رہا کرتی ہے، اور یہ محفل کے حوالے سے، یہ پروگرام کے تعلق سے یہ آج کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے شیخ کی موجودگی میں بھی کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، اور یہی اصل مقصد ہوا کرتا ہے کہ جو چیزیں روایت کی رہا کرتی ہے اسے اپنے دل سے کرنا، یہی اصل مقصد اہل صوفیہ کے حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ ہماری اپنی محفل میں کترالہ سے صاحب سجادہ صوفی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نام ذہن سے نکل رہا ہے، ان کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، تشریف لائے۔ یہ کترالہ کی سرزمین پہ اہل صوفیہ کا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اور ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ محفل میں زیادہ کچھ بولنا یا کچھ بات کرنا نہیں، یہ عبادت کی محفل ہوا کرتی ہے، اور ہمارے شیخ ہمیشہ مریدوں سے، خلفاء سے سال میں ایک مرتبہ اگر کوئی چیز کی طلب کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے کہ جشن معراج النبی میں اپنے کاروبار سے چھٹی لے کر ہمارے شیخ کے پروگرام میں جشن معراج النبی میں دن بھر رہے۔ اب کوئی مرید مانتا ہے نہ مانتا ہے، کوئی خلیفہ مانتا ہے نہ مانتا ہے، وہ اپنی اپنی ذمہ داری ہے، وہ شیخ کو کتنا چاہتا ہے کتنا نہیں چاہتا ہے۔ شیخ کو چاہنا نہیں چاہنا سب سے بڑی دنیاوی دکھانے کی علامت یہ ہے کہ شیخ کے فرمان جو علیہ اعلان بولا کرتے تھے اسے دنیا کے سامنے عملی جامہ پہنا کر دکھانا۔ بہرحال پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ کا، میں نے حضور صوفیہ ملت کو کبھی کسی مرید و خلفاء پر زور ڈالتے نہیں دیکھا، زبردستی کرتے نہیں دیکھا، فیصلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر حضور صوفیہ ملت کو، مگر کسی معاملے میں حضور صوفیہ ملت کو میں نے پایا، مریدین کو، خلفاء کو نصیحت کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جشن معراج النبی میں کاروبار سے چھٹی لے کر، گھر سے چھٹی لے کر اس پورے پروگرامات میں صبح سے رات تک رہے۔ اب یہ محفل کے فیضان وہ دیکھے ہیں، وہ جانتے ہیں، تو مریدوں کو بتاتے تھے، خلفاء کو بتاتے تھے۔ جس دن ہم نے دیکھا، جس دن ہم نے فیضان کو محسوس کیا تو ہم نے بھی پوری دن اس میں لگ گئے، حالانکہ سینکڑوں مصروفیت کے حامل ہم بھی ہیں، سینکڑوں کام ہمیں بھی رہتے ہیں، مگر پھر بھی شیخ کا فرمان پتھر کی لکیر مان کر ہم یہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ محفل تا قیامت تک سجتی رہے گی، کیونکہ حضور صوفیہ ملت کے جانے کے بعد بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ یہ پروگرام نہیں ہو سکتے، مگر جب فیضان کی بات آتی ہے تو فیضان اس طریقے سے غیب سے امداد کرتا ہے جس کی انتہا بتانے بیٹھے جائے تو زبان سے وہ الفاظ نہیں نکل سکتے کہ فیضان ہم بتا پائے۔ بہرحال یہ محفل سے بڑے بڑے صوفیاء نے فیض پایا ہے۔ یہ محفل خالی ہماری خانقاہ میں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، یہ محفل آج ہر مسلک کے علماء کسی نہ کسی طریقے سے یہ محفل کر رہی ہے، کوئی جلسے جلوس کے نام پہ، کوئی تقاریر کے نام پہ، کوئی قرآن خوانی کے نام پہ، مگر ہماری خانقاہ میں روایت جیسی چلی آئی ہے آج ہم یہ روایت کو نبھا رہے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی صوفیاء کرام آئے، ایک بات اور بتاؤ، حضور صوفیہ ملت کا ظرف رہا کرتا تھا، وہ ہر صوفی کا، ہر آنے والوں کا القابات کے ساتھ نام لیا کرتے تھے، اور دنیا آج اسی کے لیے بنی ہے۔ مجھے جو لگتا ہے کہ آج صوفیہ کی خدمت کرنا نہیں، نام کے لیے چل رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ابھی سید ابی القادری صاحب نے خطاب فرمایا، اہل صوفیہ کے تعلق سے بہترین خطاب فرمایا، آپ نے صوفیہ ملت کی ذات پہ خطاب فرمایا، بہترین خطاب فرمایا۔ اہل صوفیہ کے تعلق سے جتنی کتابیں کھنگالیں گے، جتنی چیزیں پڑھیں گے، یہی نکلے گا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے صوفیہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج صوفیہ کا صرف کام انسانیت کی خدمت ہے، اس کے بعد دعا، تعویذ، گھنٹا، پیری، مریدی، یہ سب اس کے بعد ہے۔ پہلے سب سے پہلے انسانیت کی خدمت ہے، اس کے بعد یہ سب ساری چیزیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اہل صوفیہ کے مسلک پہ یہ تمام صوفیاء کرام کو چلائے، اور سرکار غوث العظم دستگیر کا بے پناہ کرم عطا فرمائے۔ ہماری محفل میں حضور صوفیہ ملت کی روایت رہی ہے کہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ بیعت بھی فرماتے تھے، خلافت و اجازت بھی دیا کرتے تھے۔ ہم بھی وہ سلسلہ چل رہے، ایسا ہے کہ جب ایک کلندر کر کے چلا گیا تھا کہ ہماری تو عمر ہی کچھ اور ہے۔ ایک شخصیت نے فیضان دیکھا ہے، یہ رات کا کیا فیضان ہے، تو اسی روایت پہ ہم بھی چلے، فیضان ملتا رہے گا، دکھتا رہے گا۔ تو آج ہم بھی دو خلیفہ جو حضور صوفیہ ملت علیہ رحمۃ رضوان سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ ایک بات اور، سلسلے کے لیے کام کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔
خلافت و اجازت، پیری مریدی، سب چیزیں صحیح ہیں، فیضان سب چیزوں کا لینا چاہیے، مسئلے مسائل ہر چیزوں میں رہنا چاہیے، مگر سلسلے کا، تنظیم کا، جو فیلڈوں میں ہم ہیں اس میں انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنا چاہیے، اسی میں انسان زندہ و جاوید رہتا۔ یہ تو عائشہ نگر قبرستان میں میری معلومات کے حساب سے لاکھوں لوگ مدفن ہیں، مگر ایک شخصیت پورے ہندوستان میں اگر جگمگا رہی ہے تو وہ صوفی غلام رسول قادری ہے، مگر وہ ان کی اگر شان دیکھی جائے تو انہوں نے صرف یہی کرا کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے، حالانکہ وہ بھی بہت ماہر اور فنکار آدمی تھے، ہر لائن میں فنکار تھے، ہر لائن میں ماہر تھے، مگر اگر انہوں نے کسی چیز کو چاہا، کسی چیز کے لیے اپنا منصب بنایا تو وہ انسانیت کی خدمت کے لیے آپ نے پوری زندگی صرف کی۔ انتقال کے وصال کے 24 گھنٹے پہلے تک ہم سب گواہ ہیں، جمیل ٹیلر صاحب، اکبر سید شفیع صاحب، میں، بلال احمد صابری صاحب، ہم سب گواہ ہیں 24 گھنٹے پہلے تک آپ انسانیت کی خدمت کرتے رہے، اور وہی ان کا صلہ ہے کہ آج دنیا صوفی غلام رسول قادری رضوان کو عزت کی نگاہ سے عزت سے نام لے رہی ہے۔ آج ہم کو بھی وہی کرنا چاہیے جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ یہ محفل سما اصل میں صوفیہ کے وہاں اگر دیکھا جائے گا تو سب سے زیادہ نیاز کی ہے صوفیہ نے، کھلایا ہے، اس کے بعد محفل سما، عرس، سندل، چادر پیشی، یہ سب کھلایا بہت ہے۔ انسانیت کی خدمت کا سب سے بڑا ذریعہ کھلانا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اللہ اگر توفیق دے، جو بھی سلسلے میں آپ گئے تھے، اپنے مرشدان گرامی کی تاریخ پر نیاز فاتحہ کریں اور خوب کھانا کھلائیں۔ انسانیت کی یہ ایسی خدمت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا سب سے پیٹنٹ علاج ہے، 100% مقبول ہونے کا علاج ہے۔ دعا ہوں کہ اللہ رب العزت صوفیہ کو، اہل صوفیہ کا مسلک سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضور صوفیہ ملت نے اپنی حیاتی میں صوفی محمد اسلم صابری صاحب کو آپ نے خلافت دی تھی، مگر زندگی آپ کی مختصر رہی، رب قدیر کی بارگاہ میں جانا تھا۔ ہم نے پچھلے سال جوبہ اور تاج عطا کر دیا، حالانکہ یہ بھی بول دو، اصل میں مائک پہ بولنے سے بہت سارے معاملات ٹوٹ جا رہے ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط سے چلنا پڑ رہا ہے۔ میں یہ بھی بول دوں کہ صوفی اسلم صابری صاحب سال میں 2 ہی مرتبہ ملاقات شاید کی، مگر پھر بھی میں والد کا وفادار بیٹا ہوں، اس لیے ان کی جو ادھوری چیز تھی جوبہ اور تاج میں نے پچھلے سال ہی عطا کر دیا، اور اس سال خلافت نامہ جو عطا کرنے کی بات تھی، تصدیق کے ساتھ، دستخط کے ساتھ میں انہیں عطا کر رہا ہوں کہ میرے شیخ نے ان کو خلافت دی تھی، خلافت سنبھالنا، اس کی ذمہ داریاں نبھانا مجھ سے زیادہ انہوں نے اپنے شیخ سے سنا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ انہوں نے سلسلے کا کام زندگی بھر تک کرتے رہیں۔ دوسری خلافت میں جو ہے گزشتہ وصال کے بعد بہت سارے سلسلے میں داخل کیا، مگر کسی کو دل نہیں آیا کہ جسے خلافت و اجازت دوں۔ حضور صوفیہ ملت کا ایک شہنائی یولا کی سرزمین پر رہتا ہے جسے مبین قادری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب حضور صوفیہ ملت کی زندگی مختصر رہی، مگر ان کا سلسلہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ شکر کے طور پر میرے پاس موجود ہے، تو وہ سلسلے کو دراز کرتے ہوئے میری اپنا پہلا خلیفہ محمد مبین قادری صاحب کو بنانے کا میں نے ارادہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ سلسلہ جو آج میں شروع کر رہا ہوں تا قیامت تک یہ جاری و ساری رہے، اور اہل سلسلہ میں، اہل صوفیہ میں کام کرتے رہے، تو تمام صوفیاء کرام کا بالخصوص سکندر سے آئے صوفی مختار ٹیلر صاحب، قاری محمد یوسف چشتی صاحب، اور یولا کی سرزمین سے امیر بابا حاجی عبداللطیف صاحب، اور یولا کی سرزمین پہ اور بھی بہت سارے مہمان، اکبر صابری صاحب، سید محمد ایوب صاحب، سنی تعزیہ کمیٹی کے صدر والی جناب ریاض احمد عطر والا صاحب، افسر قادری صاحب، جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، سنگمیر سے سید فیروز قادری صاحب، جتنے بھی صوفی عرفان بابا قریشی صاحب، یہ بھی ایک کلندر ایسا ہے کہ جن کو دھن سرکار غوث الاعظم دستگیر کی کہ ایسا لاجواب سنگل، عالیشان سنگل نکالتے کہ شہر مالیگاؤں میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اہل سلسلہ، اہل صوفیہ، اچھا سنگل کے ساتھ ساتھ نیاز بھی بہت بڑی کرتے ہیں، تو اہل صوفیہ کے وہاں جو سب سے مقبول چیز ہے وہ کھانا کھلانا ہے، تو صوفی محمد عرفان قریشی
قادری صاحب کو مبارکباد اس لیے بھی پیش کروں گا کہ وہ اہل صوفیہ کے حوالے سے جو شکل چادر پیشی سب کرتے ہیں، مگر نیاز بھی لنگر عام بھی بہت بڑا کرتے ہیں. تو یہ ساری صوفیہ کی محفل ہے، اور جتنے لوگ دیکھنے کی نیت سے آئے، سننے کی نیت سے آئے یا اور کوئی نیت سے آئے، یہ محفل بہت قیمتی محفل ہے. جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. تعداد میں، ہال میں، قوال میں، مسجد میں، سب میں چھوٹی ہو سکتی ہے، نام میں چھوٹی نہیں. اس کا ادب و احترام آپ پر لازم ہے. آپ ادب و احترام نہیں کریں گے، آپ سال بھر میں دیکھ لیں گے آپ کے اوپر کیا گزرے گی کیا نہیں گزرے گی. تو اس اگر کوئی نیت دوسری نیت سے بھی آئے تو وہ نیت کریں جو بھی جائز تمنائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر جانے سے پہلے سرکار صادق پاک کے صدقے وہ قبول ہوگی.